اچھا جی، اگلا اصول قرآن پاک کا استدلال کرنے کے لیے، قرآن پاک کی فہم کے لیے، قرآن پاک سے احکامات کو مستنبط کرنے کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں دلالت النص کا استدلال۔ دلالت النص کا استدلال کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سے دنیاوی مثالوں سے پہلے سمجھیے گا۔ کبھی کبھی ہم کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے منع کرتے ہیں، تو ایک تو وہ کام ہوتا ہے کہ جس کو ہم منع کر رہے ہیں اپنے لفظوں سے، یہ تو عبارت النص ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سننے والا جس کام کو میں نے منع کیا ہے اس کے برابر لیول کی یا اس سے بڑے لیول کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اس حکم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ آٹومیٹیکلی سامنے والا خود ہی کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ ان کے نتائج اور ان پر بھی وہی حکم جاری ہونا چاہیے جو حکم یہاں بیان ہوا ہے۔ ممانت کا ہے تو ممانت کا، حلت کا ہے تو حلت کا۔ تو عبارت النص سے جب ہم اس کے برابر لیول کی چیز یا اس سے بڑے درجے کی چیز اس حکم کو وہاں متعدی کرتے ہیں تو اسے استدلال دلالت النص کا کہا جاتا ہے۔ پہلے دنیاوی مثال سے سمجھیں تاکہ بات کلیئر ہو، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ ایک والد اپنے بچے کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے اور سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینا، تو والد صاحب نے منع کیا سگریٹ پینے سے، تو سگریٹ عبارت النص ہوا، وہ لفظ ہیں جو والد نے ادا کیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس بچے کو والد سگریٹ پینے نہیں دے رہا، اس کے علاوہ کبھی والد صاحب کے منہ سے کچھ اور نہیں نکلا، یہ نہ پینا، وہ نہ سگریٹ نہیں پینا۔ اب وہ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، ڈسکشن چل رہی ہو کہ شیشہ پینا ہے، تو اب یہ بچہ والد صاحب سے پوچھے بغیر نتیجہ نکال لے گا کہ میرے ابو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو شیشے کے اندر اسموک اس سے بھی زیادہ لیول کا ہوتا ہے، تو شیشہ پینے کی اجازت بھی میرے ابو مجھے کبھی نہیں دے سکتے۔ تو عبارت سے والد صاحب نے منع تو سگریٹ سے کیا تھا، لیکن شیشہ پینے سے منع ہو جانا بچے کا اپنا جو فہم ہے کہ اس عبارت سے بڑے لیول کی چیز کو بھی وہ اسی حکم میں داخل کر رہا ہے، یہ دلالت النص کا استدلال ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے قرآن پاک کے اندر، کبھی کوئی حکم بیان ہوتا ہے، اس حکم سے پھر جو بڑے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں بدرجہ اولا یا اسی کے بالکل برابری لیول کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم قرآن کے احکامات کے اندر داخل کرتے ہیں دلالتم بالنص، اسے کہتے ہیں استدلال دلالت النص کا۔ دنیا کی ہر لینگویج کے اندر یہ استدلال چلتا ہے، سمجھنے کے لیے، نتائج نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ برابری لیول کی مثال میں ایسے دوں کہ ایک بچہ ہے، والد صاحب نے دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں کیپسٹن سگریٹ ہے اور وہ پی رہا ہے، اور والد صاحب نے کہا کیا پی رہے ہو بیٹا؟ کیپسٹن پی رہے ہو؟ آئندہ کیپسٹن پیتے دیکھا میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اگلے دن بچے کی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ والد صاحب کے سامنے آ کر گولڈ لیف بیٹھ کے پی رہا ہو؟ آپ بولیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ کیپسٹن ہو یا گولڈ لیف ہو دونوں برابر ہی ہیں، اور جب والد صاحب نے یا کیپسٹن سے منع کیا، کیوں کیا وہ ریزن بچہ اچھی طرح سمجھ گیا، اور اگلے دن آ کے وہ کسی اور کمپنی کا سگریٹ بھی نہیں پیے گا۔ اور یہ دلالتم بالنص، وہ دیگر کمپنیوں کے سگریٹ کو اسی حکم میں دلالتم بالنص لے کر آ جائے گا۔ آسان الفاظ میں ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کا کوئی حکم ہو عبارت النص کے ذریعے ہمیں ملا، حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا، ہر وہ چیز جو اس کے برابری لیول کی ہوگی یا اس سے بڑے درجے کی ہوگی، اس پر بھی قرآن پاک کا یہ حکم جاری ہوگا۔ اس استدلال کو کہا جاتا ہے استدلال دلالتم بالنص۔ سگریٹ پینا منع والد صاحب کریں تو وہ والد شراب پینا بدرجہ اولا منع کرے گا، وہ والد دیگر نشہ آور چیزوں کو بدرجہ اولا منع کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ استدلال پوری دنیا کے اندر چلتے ہیں، یہاں بھی چلتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک قیمتی نقطہ سمجھنے والا ہے جس سے ہم بہت غلطی کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم آج کل کی بہت سی صورتوں کو قرآن پاک کے کسی حکم کے برابر لیول کی سمجھ کے ہم اس برابری لیول کے حکم میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر احتیاط یہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ چیز برابری لیول کی ہونی بھی چاہیے۔ صرف نام کی بنیاد پر یا ایک دو چیزوں کی مشابہت کی بنیاد پر اگر ہم کسی چیز کو قرآن پاک کے دلالت کے زمرے کے اندر داخل کر دیں، یہ نہایت قسم کا ظلم ہوتا ہے اور کمزور استدلال ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے بھی سمجھاؤں گا اور ایک شرعی لحاظ سے بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کر، جیسے ہمارے یہاں دیکھیے گا آج کل ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ جو ٹیکس سے حکومت کاٹتی ہے، آیا یہ زکوٰۃ ہو جائے گی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ یعنی گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے، ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، ڈائریکٹلی ٹیکس دیں، انڈائریکٹ ٹیکس دیں، جو بھی ہو، کیا ہم اس کو منہا کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی مد کے اندر؟ تو آپ کو ایسی باتیں کئی جگہوں سے سننے کو ملتی ہے، بالکل کر سکتے ہیں منہا، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں گورنمنٹ لیا کرتی تھی، یعنی اس وقت کے حکمران ہی لوگوں سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے، پھر ان کو لوگوں کی فلاح کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ آج بھی حکومت جو ٹیکس لے رہی ہے، اس ٹیکس میں اگر ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ ہماری ہو جائے گی، لیکن اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر خامی کیا رہ جاتی ہے۔ پہلے دلالت النص کو اچھی طریقے سے سمجھیے، اب دنیاوی مثال سے سمجھیے۔ میں اگر آپ کو بولوں ایک ہے کرکٹ گیم اور ایک ہے گلی ڈنڈا،
میں آپ کو بولوں گلی ڈنڈا از ایکول ٹو کرکٹ، اور گلی ڈنڈا پہ وہ تمام احکامات جاری کرنے چاہیے جو کرکٹ پر جاری کرتے ہیں. آپ بولے بھائی وہ کیوں؟ دیکھیے گا میں سملیرٹیز آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کرکٹ کے اندر بھی ایک بلہ ہوتا ہے، بال ہوتی ہے، بلے سے آپ بال کو ہٹ کرتے ہیں. گلی ڈنڈے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک طرف اسٹک ہوتی ہے بلے نما، ایک طرف وہ گلی ہوتی ہے، اور آپ یہاں بھی اس کو ہٹ کرتے ہیں. وہاں پر بھی بھاگ کے پکڑ کے لاتے ہیں، یہاں پر بھی بھاگ کے پکڑ کے لے کر آتے ہیں. دیکھو سملیرٹیز کتنی ہیں. لہذا گلی ڈنڈا از ایکول ٹو کرکٹ. تو ہم بولیں گے خدا کے واسطے صرف ایک چیز کے اندر برابری نہیں دیکھی جاتی ہے، پوری چیزوں میں برابری دیکھی جاتی ہے. صرف ایک کا چیز مشابہت پیدا کر رہی ہو اس بنیاد پر دلالت النص کا استدلال نہیں کیا جاتا، نہایت کمزور ہے، بلنڈر ہے. اگر آپ نے دلالت النص کا استدلال کرنا ہے تو بالکل برابری ہونی چاہیے. کمی زیادتی ہوگی تو برابر کب ہوا جو احکامات ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہو؟ جو علت دیکھ کر آپ برابری نکال رہے ہو وہ کامل طور پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک دو لفظوں کے اندر مشابہت پیدا ہوئی اور آپ نے کہا کہ دلالت النص کا استدلال آپ کر لو. مثال کے طور پر زکوٰۃ کے معاملے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر زکوٰۃ حکمران لیا کرتے تھے، وہ ایک قسم کا ٹیکس ہی ہے جو اللہ نے دیا. آج بھی حکمران جو ٹیکس لیں گے، سملیرٹیز دیکھی، ہم نے کہا بھی دلالت النص بن گیا، لہذا ٹیکس کے اندر زکوٰۃ کی نیت آپ کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فضول قسم کا استدلال. اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں فضول قسم کا استدلال کیوں؟ برابری دیکھنی ہوتی ہے. صرف گلی ڈنڈا اور بیٹ اور بال کی مشابہت نہیں دیکھنی ہوتی، اور بھی مشابہتوں کی لسٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر جو ٹیکس کا نظام تھا اس کو دیکھیں، آج کے موجودہ دور کے اندر ٹیکس کے نظام کو آپ دیکھیں، پھر سملیرٹیز پتہ چلیں گی. صرف اس بنیاد پہ وہ بھی حکومت کلیکٹ کرتی تھی، یہ بھی حکومت کرتی ہے، یہ سملیرٹیز دیکھی جاتی ہے دلالت النص کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر دیکھیے گا کہ جو سسٹم انٹروڈیوس قرآن پاک نے کیا وہ یہ تھا کہ امیر غنی لوگوں سے صدقات کو لیا جاتا تھا، صدقات واجبات جتنے بھی ہیں، پھر ان کو لے کر غریبوں کے اوپر تقسیم کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں. یا مراد غنی ہے. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا صدقات للفقراء، ان سے صدقہ لے کر اور یہ صدقہ تھا فقیروں پر خرچ کریں، والمساکین مسکینوں پر خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، لینے والا اور دینے والا. دینا ہے فقیروں کو تو اوبیسلی اقتسام بالنص، لیں گے امیروں سے غنی سے. تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جو نظام رائج کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ امراء سے لیا جاتا تھا اور غرباء پر تقسیم کیا. غرباء سے نہیں لیا جاتا تھا، امیروں سے لے کر غنی سے لے کر فقراء پر تقسیم کیا جاتا تھا. ایک بندہ خود محتاج ہے، ایک بندہ خود فقیر ہے، اور اسی سے میں لوں اور میں لینے کے بعد اسی پر خرچ کر لوں، یہ کا احسان کیا بھائی میں نے. محتاج سے لے کر اسی کو دے دیا. امراء سے لے کر غرباء کو دیا جانا، اس کو یہ ایک سسٹم تھا جو زکوٰۃ کے زمرے کے اندر چلا. صدقات واجبات لیے جاتے تھے، پھر اس کے علاوہ صدقات نوافل بھی لیے جاتے تھے کہ اگر واجبات سے پورے ادا نہیں ہو رہے ہیں. تو اسلامی نظام کے اندر ذہن میں رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ یہ امراء سے صدقات لیے جاتے تھے، غرباء میں تقسیم کیے جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ذکر کی، جب مصارف ذکر کیے اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر جو ٹیم کام کرتی ہے، ظاہر ہے شہروں جا کر زکوٰۃ اکٹھے کر کے لاتے تھے. یہ جو ٹیم کے جتنے ممبران ہیں جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر لگے ہیں، صرف ان کو اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا، صرف اس زکوٰۃ کے عاملین کو زکوٰۃ سے ان کی تنخواہوں کے مد کے اندر پیسے دیے جا سکتے ہیں. اللہ نے صرف قید لگائی ہے والعاملین علیہا کی قید، کہ صدقات کے عاملین کو بطور تنخواہ کے آپ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. تو ایک پورے نظام کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد موجودہ دور کے ٹیکس سسٹم کو آپ اپنے سامنے رکھ دیں کہ کیا یہ دلالت النص کے استدلال میں آتا ہے یا نہیں. صرف ایک چیز دیکھ لی، وہ بھی حکمران لیتا ہے، یہ بھی حکمران لیتا ہے. یہاں دیکھیے گا فرق کتنا آتا ہے. فرق یہ ہے کہ آج کل کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے امیروں کے ساتھ خاص ہے، غرباء سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. ہر غریب انسان، وہ جتنا بھی محتاج ہے، جتنا بھی فقیر ہے، وہ ایک چھوٹی سی بھی چیز خریدنے جاتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے. پھر یہی جو، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنا ٹیکس غرباء سے جا رہا ہوگا کہ شاید اتنا امراء سے بھی نہیں جا رہا ہوتا. امراء تو ڈنڈیاں بھی بہت مارتے ہیں، لیکن زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ غریبوں سے بھی تو غریب بھی ٹیکس دے رہا ہے. اب وہی پیسے جب بیت المال میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان بیت المال میں اکٹھے ہونے کے بعد مصارف جو اللہ نے ذکر کیے ہیں، کیا ان مصارف کے اندر اس کا خیال رکھ کے حکومت کام کر رہی ہوتی؟ کسی بھی دور کی کسی بھی ملک کی حکومت کو آپ دیکھ لیں، کیا ٹیکس کو انہی مصارف میں استعمال کیا جاتا ہے جن مصارف کا اللہ نے ذکر کیا؟
بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا والعاملین علیہا، تنخواہ صرف زکوٰۃ کی کلیکشن کے جو مزدور ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ملک پاکستان کو دیکھ لیں، کوئی اور بھی ملک دیکھ لیں، ٹیکس ہے جو غریبوں سے بھی اکٹھا کیا گیا، امیروں سے بھی، جب وہ ٹیکس بیت المال کے اندر آ گیا، پھر اسی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں جانی ہے، پولیس کو بھی جانی ہے، فوجیوں کو بھی جانی ہے، جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی جانی ہے، جس کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے اس کو بھی جانی ہے، ہزاروں روپے جس کی تنخواہ ہے ان کو بھی جانی ہے۔ تو یہاں پر صرف کیا عاملین علیہا کو زکوٰۃ کے مد کے اندر آپ تنخواہیں دے رہے ہیں، یا غیر عاملین علیہا کو بھی زکوٰۃ کے مد کے اندر آپ تنخواہیں دے رہے ہیں؟ تو سملیرٹی کہاں ہوگی؟ دلالت النص کہاں چلا گیا؟ یہ برابری ہے، صرف یہ دیکھ لیا کہ حکومت لے رہی تھی، یہ بھی حکومت لے رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ استدلال کیا ہم کرتے ہیں یار، اللہ تعالیٰ پر بلنڈر بھی اتنے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو دلالت النص کے استدلال کے اندر برابری چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے یہاں پر امیروں سے ٹیکس لیا جاتا اور اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں اس پر لگایا جاتا، اب اس کو وہ چاہے زکوٰۃ نہ کہتے، برابری لیول کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے تو ہم کہتے بالکل اب اس ٹیکس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں، آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر امیروں سے بھی زکوٰۃ ٹیکس لیا جاتا ہے، غریبوں سے بھی لیا جاتا ہے، ان دونوں کو جمع کر کے مصارف کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ امیروں کے اندر وہ ٹیکس امیروں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ غریبوں پر بھی لگ رہا ہے، بلکہ غریبوں پر شاید کم ہی لگ رہا ہو۔ پھر تنخواہوں کے مد کے اندر ان لوگوں کو بھی تنخواہیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ قرآن پاک نے جس کا مصرف بیان کیا ہے اس سے ہٹ کر بھی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں۔ برابری لیول کہاں آیا؟ جب برابری لیول نہیں آیا، زکوٰۃ کے معاملے کو ٹیکس کے ساتھ ملا دینا دلالۃ من نص، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت کمزور استدلال ہوتا ہے۔ لہذا دین میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ یہ جو ٹیکس ہے اسے نیت کریں گے، بالکل استدلال درست نہیں ہے، بہت کمزور استدلال ہے۔ ہاں اگر تو وہ جو اسلام نے ایک پورا طریقہ بیان کیا، اللہ نے قرآن پاک میں جو شرائط ذکر کی ہیں، جو طریقہ ذکر کیا اس پر پورا اترتا ہو، پھر بالکل آپ زکوٰۃ کی نیت کریں، ادا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ٹیکس کے اندر زکوٰۃ کی نیت آپ کریں گے نہیں ہوگی، وہ تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، الگ سے دینی پڑے گی۔ یہی قول درست ہے، اس لیے کہ وہ کس مصرف میں استعمال ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ غریبوں سے کیوں ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ اگر زکوٰۃ لے کے پراپرلی غریبوں کو دیا جائے، اسلام نے تو یہ چیز بیان کی ہے، خذ من اموالہم صدقہ، الصدقات للفقراء، ان سے لینا ہے، ان کو دینا ہے۔ آپ انہی سے لے رہے ہو، پھر انہی کو ہی دے رہے ہو۔ اگر دے بھی رہے ہو تو جن فقیروں کو دینا تھا انہی سے لے کے ان کو دے رہے ہو، کہاں برابری ہو گئی؟ یہ بالکل دلالت النص کا استدلال نہیں بنتا، نہایت کمزور استدلال بنتا ہے۔ لہذا یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہم جب استدلال کرتے ہیں قرآن پاک سے نتائج نکالتے ہیں، بڑے غور و فکر کا کام ہوتا ہے اور بڑے نپے تلے انداز کے اندر دیکھنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ بڑوں کی سربراہی رکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی ہے، میں بند کمرے کے اندر بیٹھ جاؤں، نتیجہ نکالوں، اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہوں، زبردست نتیجہ نکالا، دین بنا کے لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں آج بھی اپنی ذاتی بات بتاؤں، آج بھی میں ڈر جاتا ہوں کسی نتیجے کو بیان کرتے، اپنے ذہن میں بہت سی تحقیقات آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اساتذہ سے میں رجوع کرتا ہوں، مسئلہ سامنے رکھتا ہوں، دلائل سامنے رکھتا ہوں، یہ نقطہ میں نے نکالا ہے، سمجھا، کوئی خامی ہوتی ہے بڑے ہیں مجھے بیان کر دیتے ہیں، آپ یہ کمی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر، اور ٹھیک ہوتے ہیں تو تائید کرتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں اس کو اور بھی کئی طریقوں سے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں استدلال میں کمی نہ ہو جائے، کیونکہ آگے یہ مسئلہ دین بن کے جانا ہوتا ہے، ذرا سی بھی کمی رہ جائے گی وہ دین بن کے کمی کو میں پھیلا رہا ہوتا ہوں۔ لہذا بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، اور دلالت النص کا استدلال بھی زمرے میں آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔